السلام علیکم۔ آج کی کہانی ممبئی کی تنہا پڑیا، ایک دردناک کہانی۔ ممبئی کے ایک پرانے علاقے میں رہتی تھی ایک تنہا بڑھیا جس کا نام زینب تھا۔ اس کا چھوٹا سا گھر تنگ گلی کے آخر میں واقع تھا۔ ہمیشہ شور سے بھری رہتی تھی مگر اس کے گھر میں خاموشی بسی رہتی تھی۔ دیوار پرانی تھی، رنگ اتر چکا تھا مگر ہر کونے میں یادیں زندہ تھی۔ زینب کبھی خوشحال زندگی گزارا کرتی تھی۔ اس کا شوہر ایک محنتی آدمی تھا اور ایک بیٹا بھی تھا جس سے وہ بےحد محبت کرتی تھی۔ وہ گزرتا گیا اور زندگی بدلتی گئی۔ اچانک ایک دن اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ وہ صدمہ زینب کو توڑ گیا مگر اس نے بیٹے کے لیے خود کو سنبھالیا۔ وہ دن رات محنت کر کے بیٹے کو پڑھاتی تاکہ وہ ایک کامیاب انسان بن سکے۔ بیٹا بڑا ہو گیا، پڑھ لکھ کر نوکری کے لیے بیرون ملک چلا گیا۔ شروع میں اکثر ماں کو خط لکھا کرتا تھا، فون کرتا تھا۔ زینب ہر خط کو سینے سے لگا کر رکھتی تھی، ہر کال کا بے صبری سے انتظار کرتی تھی مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ رابطہ کم ہوتا گیا۔ ایک وقت ایسا آیا جب بیٹے نے آنا تقریباً چھوڑ دیا۔ زینب ہر روز دروازے کی طرف دیکھتی رہتی تھی، شاید آج اس کا بیٹا آ جائے، مگر ہر شام جب مایوسی کے ساتھ ہوتی تھی اس کی آنکھوں میں نمی اور دل میں تنہائی بڑھتی جا رہی تھی۔ گلی کے لوگ اسے دیکھتے مگر اس کی تنہائی کو احساس نہ کرتے تھے اور وہ ہمیشہ کمزور ہوتی چلی گئی اور اس کی امید زندہ رہی۔ اور ہر صبح اٹھ کے وہ گھر صاف کرتی، چائے بناتی، بیٹے کے لیے ایک کپ الگ رکھتی جیسے وہ ابھی آ جائے گا۔ وقت گزرتا گیا، موسم بدلنے لگا مگر زینب کی زندگی ایک جگہ ٹھہر گئی۔ ایک دن گلی میں نئے لوگ آئے، ان میں ایک نوجوان لڑکی عائشہ بھی تھی۔ عائشہ نے پہلی بار زینب کو دیکھا تو اس کے چہرے پر عجیب سی اداسی محسوس ہوئی۔ وہ اکثر زینب کے ساتھ بیٹھ جاتی تھی، اس سے باتیں کرتی تھی۔ زینب کئی سالوں بعد کسی کے ساتھ میں وہ اپنی کہانی سناتی اور بیٹے کا ذکر کرتے ہوئے اس کی آنکھیں چمک اٹھتی تھی۔ عائشہ خاموشی سنتی تھی اور دل میں اس کے درد کو محسوس کرنے لگی۔ ایک دن عائشہ نے پوچھا، آپ کا بیٹا کب آئے گا؟ اور زینب نے مسکرا کر کہا، وہ بہت مصروف ہے مگر ایک دن ضرور آئے گا۔ اس کی آواز میں امید تھی مگر آنکھوں میں چھپی اداسی صاف نظر آ رہی تھی۔ عائشہ نے فیصلہ کیا وہ اس بڑھیا کو اکیلا نہیں چھوڑے گی اور وہ روز اس کے لیے کھانا لے کر آتی اور اس کے ساتھ وقت گزارتی۔ زینب کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آنے لگی اور اس کے دل میں بیٹے کی کمی ہمیشہ رہتی۔ ایک رات زینب کی طبیعت اچانک خراب ہوئی۔ عائشہ سے فوراً ہاسپٹل لے گئی۔ ڈاکٹر نے کہا وہ بہت کمزور ہو چکی ہے، اسے آرام کی ضرورت ہے۔ زینب ہسپتال کے بستر پر لیٹی خاموشی سے چھت کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے عائشہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا، بیٹی اگر میں بیٹا آ جائے تو اسے کہنا میں نے اسے کبھی نہیں بھلایا اور ہمیشہ اس کا انتظار کیا۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے وعدہ کیا ضرور یہ بات پہنچائے گی۔ کچھ دن بعد زینب کی حالت مزید خراب ہوئی، وہ بولنے سے قریب قاصر ہو گئے، اس کی آنکھیں دروازے پر لگی رہتی تھی جیسے اس کا انتظار کر رہی ہو۔ آخر ایک صبح وہ خاموشی سے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا، وہ اپنی تنہائی سے آزاد ہو چکی تھی۔ عائشہ نے اس کے بیٹے کی تلاش کرنے کی بہت کوشش کی مگر وہ کہیں نہ ملا۔ زینب گھر اب بھی ویران تھا، گلی میں وہی شور مگر اس گھر کی خاموشی اور بھی گہری ہو چکی تھی۔ کچھ دن بعد اس کے بارے میں بات کرتے رہے، پھر سب کچھ بھول گیا مگر عائشہ کے دل میں زینب کی یاد ہمیشہ زندہ رہی۔ وہ جب بھی اس کے گھر سے گزرتی اس کی آنکھیں نم ہو جاتی تھیں۔ اسے احساس ہوا تھا کہ زندگی میں سب سے بڑی دولت رشتے ہوتے ہیں، جب یہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں تو انسان کچھ ہوتے ہوئے بھی تنہا رہتا ہے۔ اس نے عہد کیا وہ کبھی اپنے عزیزوں کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، ہمیشہ ان کا خیال رکھے گی۔ زینب کی کہانی کی سبق سکھاتی ہے کہ مصروف زندگی میں اپنوں کو نہ بھولیں، کیونکہ وقت گزر جاتا ہے کہ پچھتاوا رہ جاتا ہے اور کچھ نہیں۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی قدر کرے، ان کے ساتھ وقت گزارے کیونکہ وہ ہمیشہ ہمارے انتظار میں رہتے ہیں۔ زینب کی تنہائی دراصل اس بیٹے کی بے رخی کی کہانی ہے جو اپنی دنیا میں کھو گیا اور ماں کے دل کو تنہا چھوڑ گیا۔ یہی زندگی کا کڑوا سچ ہے۔ بعض اوقات قریب رہنے والے بھی دل سے دور ہو جاتے ہیں اور دور رہنے والے یادوں میں زندہ رہتے ہیں۔ ممبئی کی اس چھوٹی سی گلی میں ایک بڑھیا کی خاموش کہانی ہمیشہ کے لیے بس گئی، جو ہر گزرتے والے کو یہ سبق دیتی ہے کہ محبت اور وقت سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں اور جو اسے کھو دے وہ زندگی میں خالی رہ جاتا ہے۔